ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من اعتکف عشرا من رمضان کحجتین وعمرتین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، مہربانی سے، رحمتوں کے مہینے کا دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے وہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ آج 18واں روزہ ہے 1445 ہجری کا۔ 2 دن بعد اللہ کے اس مبارک مہینے کا تیسرا عشرہ شروع ہوگا جو عتق من النار کا عشرہ ہے، جو رمضان المبارک کا تیسرا حصہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اللہ کے کرم کی، نوازشوں کی، مغفرت کی۔ اب یہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، جو جتنی رحمتیں سمیٹ لے وہ سمیٹ لے، جو رہ جائے محروم وہ رہ جائے گا۔ رحمتیں ایسی برستی ہیں جس طرح موسلا دار بارش برستا ہے کہ آپ باہر نکلتے ہی پورے گیلے ہو جائیں۔ اللہ کی رحمتیں ایسی اترتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمتیں ملتی کسے ہیں، سمیٹتا کون ہے؟ ظاہر ہے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور بلا شرعی عذر کے روزے قضا نہ کرے، روزے چھوڑے نہ، نمازیں نہ چھوڑے، استغفار، درود شریف، پہلے کلمے کی کثرت کرے، اور اس مہینے کو عبادت کا مہینہ سمجھ کر گزارے، کھانے پینے کا مہینہ سمجھ کے نہ گزارے۔ سحری میں یہ کھانا ہے، افطاری میں اتنے کھانے کھانے ہیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے اس مہینے کا۔ اس مہینے کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، اور اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ 10-12 دن بعد یہ مہینہ گزر جائے گا، رحمتوں کی یہ برسات تھم جائے گی، رحمتوں کی یہ بارش بند ہو جائے گی، جس انداز میں بارش برستی ہے رحمتوں کی۔ لیکن میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک خالی جگہ پہ، میدان پہ، صحن میں بارش ہو رہی ہے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ اچھا، اس صحن میں ایک برتن رکھا ہوا ہے۔ جب یہ بارش برستی ہے، ایک ایک قطرہ، 2-2، 10-10 قطرے اس برتن کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ جب یہ بارش ختم ہو جائے، بند ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ برتن پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اب بارش نہیں ہے لیکن برتن پانی سے بھرا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص رمضان المبارک کی رحمتوں کو سمیٹتا ہے، رمضان المبارک کو اس کے تمام آداب، فرائض کے ساتھ گزارتا ہے، تو رمضان گزرنے کے بعد بھی اس شخص کے ساتھ ان رحمتوں کے اثرات موجود ہوتے، اس کا دل عبادت میں پھر بھی لگا ہوتا ہے، اس کا پھر بھی روزے رکھنے کو دل کرتا ہے، اس کا رمضان کے بعد بھی اسی طرح تلاوت کو دل کرتا ہے،
رمضان کے بعد بھی اسی طرح ذکر و اذکار کو دل کرتا ہے، کیونکہ بارش رکنے کے بعد برتن پانی سے بھرا ہوا ہے. اسی طرح رحمتوں کے اس مہینے کے گزرنے کے بعد بھی وہ دل رحمتوں سے بھرا ہے، روحانیت سے، نورانیت سے بھرا ہوا ہے. اور اسی طرح ایک جگہ پہ سارا دن بارش برستا رہا، اور اس صحن میں ایک برتن ہے لیکن الٹا پڑا ہوا ہے، سیدھا نہیں ہے، الٹا پڑا ہوا ہے. 24 گھنٹے بارش گزرنے کے بعد، برسنے کے بعد جب وہ بارش تھم جائے تو کیا اس برتن میں ایک قطرہ پانی بھی جمع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ الٹا پڑا ہوا ہے. تو جب برتن الٹا پڑا ہے، بارش کا پانی اس میں جمع نہیں ہوا، بارش بند ہو گئی، برتن خالی ہیں. بالکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں اگر کوئی رمضان کے آداب، فرائض، سنن، مستحبات یہ ادا نہیں کرتا، اس کی مثال بارش کے اندر الٹا پڑے ہوئے برتن کی ہے کہ رمضان کے اندر بھی وہ اللہ کے رحمتوں سے محروم، رمضان گزرنے کے بعد بھی اللہ کے رحمتوں سے خالی ہے. تو ہم نے اس دل کے برتن کو سیدھا رکھنا ہے، الٹا نہیں رکھنا. اس میں اللہ کی رحمتیں جمع کرنی ہے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، ایک دوسرے کو معاف کر کے، ایک دوسرے کی خدمت کر کے، سیر و افطار کا انتظام کر کے ہم نے دل کے اس برتن کو اللہ کی برکتوں سے، رحمتوں سے بھرنا ہے، تاکہ رحمتوں کی یہ بارش جب تھم جائے، مہینہ گزر جائے، تب بھی ہمارے دل کے اس برتن میں یہ تمام رحمتیں موجود ہوں اور اس کا اثر بڑے عرصے تک چلتا ہو. ہمارے اکابرین کا رمضان ایسے ہوتا تھا کہ یہ رمضان گزر گیا، اس رمضان کے اثرات 5-6 مہینوں تک رہتے، 5-6 مہینوں تک اس رمضان کے انوار و برکات ساتھ چلتے، اور آخری اس کے بعد 5-6 مہینے اگلے رمضان کی تیاری کی خوشی میں گزرتے. ایسا گزارنا چاہیے. ہمارا اگر رمضان المبارک ایسا گزرے تو پھر رمضان کے بعد پورا سال رحمتوں اور برکتوں میں گزرے گا. اور اگر ہم رمضان میں گھٹن کا شکار ہوں، جلدی گزر جائے، کھانا پینا کھلا ہو، یہ 20 تراویح کون پڑھ سکتا ہے، یہ قید و بند کی زندگی گزارنا، تو وہ خالی الٹا پڑے ہوئے برتن کی مثال ہے جو بارش میں الٹا پڑا ہے، بارش رکنے کے بعد وہ برتن خالی ہے. اب جب یہ اتنی رحمتوں کا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم کے عذاب سے خلاصی، جہنم کی آگ سے خلاصی اور آزادی کا ہے، اس رمضان المبارک میں جہاں رمضان کے روزے فرض ہیں، جہاں تراویح سنت ہیں، وہاں ایک اور عمل بھی سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اس کو کہتے ہیں اعتکاف. اعتکاف رکنے کو کہتے ہیں. اعتکاف کا معنی ہے رکنا. اس کو اعتکاف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ معتکف جو ہوتا ہے وہ اعتکاف کے اندر ان کاموں سے رک جاتا ہے جو اعتکاف کے بغیر کرتا ہے، اور اپنے آپ کو روکتا ہے مسجد کے اندر. مسجد سے بلا وجہ باہر نکلنے سے بھی اعتکاف فاسد ہو گئے. تو اس لیے اعتکاف کا معنی ہے روکنا، اپنے آپ کو روکنا. اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. جس طرح نماز کی فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اسی طرح روزہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، یعنی رمضان کا روزہ فرض ہے، نظر کا روزہ واجب ہے، اس کے علاوہ روزے مستحب سنت ہیں، نفلی ہیں. اسی طرح اعتکاف کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف ہے واجب. واجب اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ نظر مانے، منت مانے کہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، 5 دن کا اعتکاف کروں گا، مہینے کا اعتکاف کروں گا. تو اس اعتکاف کو نظر کا اعتکاف کہتے ہیں. یہ اعتکاف اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور اس اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، لازمی ہے. ایک تو 24 گھنٹے کا یا پورے دن کا اعتکاف ضروری ہے،
نظر من کا اعتکاف 1 گھنٹے 2 گھنٹے 5 گھنٹے کا نہیں ہے، پورے دن کا ہو اور اس کے ساتھ روزہ بھی ضروری ہے اور مسجد میں ہونا مرد کے لیے ضروری ہے. یہ ہے واجب اعتکاف. ایک ہے سنت اعتکاف. سنت اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا. یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین اسے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر علیحدہ علیحدہ فرض ہو، اور فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ، کچھ مسلمان وہ فریضہ ادا کر لیں تو باقی سب اس سے فارغ ہیں، باقیوں کا ذمہ بھی ختم ہو گیا. جیسے فرض کفایہ نماز جنازہ ہے. نماز جو ہے فرض عین ہے، 5 وقتہ نماز، نماز جمعہ، یہ فرض عین ہے، اور جنازہ یہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو باقی سب کے گردن سے یہ ذمہ داری اتر گئی. اور اگر کسی مسلمان کا کوئی بھی جنازہ نہ پڑھے، بغیر جنازے کے دفنایا جائے تو اہل علاقہ سب گناہگار ہوں گے. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، یعنی چند مسلمانوں کے عمل کرنے سے سب کی طرف سے وہ کافی ہو جاتے ہیں. اور ایک ہے سنت مؤکدہ، اور ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. جیسے اب جمعہ کی جو سنتیں ہیں، یا ظہر کی پہلے 4 بعد میں 2 سنتیں، یہ سنت مؤکدہ ہے، سب نے ادا کرنی ہے. اور ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، کہ ایسی سنت جس کی تاکید آئی ہے کہ کرنی ہے، یہ سنت ادا کرنا ہے، لیکن اگر 1 2 3 بندے بھی وہ سنت ادا کر لیں تو باقی پورے محلہ پھر ذمہ دار نہیں ہو، گناہگار نہیں ہوگا. سب کے گلے سے یہ تاکید اور یہ عمل اتر گیا. وہ ہے اعتکاف، سنت اعتکاف، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے. یہ اعتکاف، اس کا حکم ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. اگر کسی محلے کی مسجد میں ایک بندہ بھی اعتکاف پر بیٹھ گیا تو باقی سب کے ذمے سے یہ سنت اتر گیا، باقی پھر کوئی گناہگار نہیں ہے. اگر محلے میں کوئی بندہ بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سب گناہگار ہیں. تو اعتکاف کا حکم ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. کبھی مسجد کو بغیر اعتکاف کے نہ چھوڑا کریں، پہلے سے انتظام کر لیا کریں کہ ہماری مسجد میں کون کون بیٹھیں گے. اور اعتکاف، بعض لوگ کہتے ہیں اجتماعی اعتکاف بدعت ہے، اکٹھے مسجد میں پھر اعلان کرنا. بھائی جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو بدعت کہنا تو بہت بڑی جہالت ہے. ایک تو قرآن میں اعتکاف کا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور یہ صرف امت محمدیہ میں نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَعْهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. وَإِذْ أَعْهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. جب ہم نے حکم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھا کریں. یعنی بیت اللہ شریف کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرے اس بیت اللہ کو، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں وہاں پہ بیت اللہ شریف میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف ہی کا حکم فرمایا کہ بیت اللہ شریف کو، جو میرا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک رکھا کریں. تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھا کریں. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب تم اعتکاف میں ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ قربت نہ کریں، ان کے قریب نہ جائیں. تو اعتکاف تو قرآن سے ثابت ہے. اور اجتماعی اعتکاف کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا،
کہ مجھے لیلۃ القدر ملے، قدر والی رات ملے، شب قدر ملے۔ پھر اس کے بعد میں نے درمیانی 10 راتوں میں اعتکاف کیا، لیکن ایک کہنے والے نے مجھے کہا، یعنی فرشتے نے مجھے کہا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہٰذا جنہوں نے میرے ساتھ پہلے اعتکاف کیا وہ میرے ساتھ آخری 10 دنوں کا اعتکاف بھی کرے۔ میرے ساتھ اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اجتماعی اعتکاف فرما رہے ہیں، اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا پہلے 10 دنوں یا درمیانی 10 دنوں، وہ میرے ساتھ آخری 10 دنوں کا بھی اعتکاف فرمائے۔ تو مسجد میں اجتماعی اعتکاف یہ مسنون عمل ہے، اور صرف مردوں کے لیے بھی نہیں اعتکاف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا تو امہات المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کا بڑا شوق اٹھا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اعتکاف میں بیٹھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے درخواست کی، اے اللہ کے حبیب مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی مسجد نبوی کے کسی کونے میں اپنا قبہ، خیمہ یا کوئی ایسا جگہ بناؤں جہاں پہ میں اعتکاف بیٹھ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اجازت دے دی۔ پھر حضرت حفصہ کو بھی بڑا شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اعتکاف بیٹھوں، ان کو بھی اجازت مل گئی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے لیے قبہ بنایا، وہ بھی اعتکاف بیٹھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس مسجد میں مرد اعتکاف بیٹھیں اسی مسجد میں چاہے کونے میں ہوں، چاہے سائڈ پہ ہوں، چاہے پردے اور قبے کے اندر ہو، وہاں پہ ازواج مطہرات بھی بیٹھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ فرمایا اور ان کو منع کر دیا، یعنی مسجد کے اندر عورتوں کو اعتکاف بیٹھنے سے منع فرما دیا۔ عورتیں پھر کہاں بیٹھیں گی؟ گھر کے اندر، جہاں پہ جتنا عورتوں کی نماز جیسے مردوں کی نماز سب سے زیادہ ثواب بیت اللہ شریف میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر، اور مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں ایک نماز مسجد اقصی میں 25,000 کے برابر ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ ثواب جامع مسجد میں ہے، پھر اس کے بعد جو 5 وقتہ نماز ہوتی ہے اس میں زیادہ ثواب ہے۔ لیکن عورت کی نماز سب سے زیادہ جو ثواب ملتا ہے وہ گھر میں جتنا اندر جا کے پردے میں جتنا چھپ کے نماز پڑھیں گے ان کا زیادہ ثواب ہے۔ مرد کے لیے جتنا آگے جائیں ثواب ہے، عورت جتنا گھر کے اندر جائے چھپ کے۔ بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی ایسی مصلی بنائے ہوتے ہیں عورتوں کے لیے، اور وہ گھر کے سین میں ہوتی ہیں، سب کے سامنے ہوتی ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت کی نماز جس میں زیادہ ثواب ملے وہ گھر کے اندر، کمرے کے بھی کسی کونے میں جا کے نماز پڑھیں گی تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ نماز تو سین میں بھی ہو جائے گی، نماز تو برآمدے میں بھی ہو جائے گی، لیکن زیادہ ثواب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہے وہاں پہ اپنے لیے پردہ بنائے، اسی پردے کے اندر 10 دن رہے اعتکاف کی نیت سے۔ تو وہی جگہ جو اپنے لیے متعین کرے گی، جس طرح مرد مسجد سے بغیر شرعی عذر کے باہر نہیں نکل سکتا، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح عورت اس حدود سے بغیر شرعی عذر کے باہر نہیں نکل سکتی، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اعتکاف کی حقیقت۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی کام کا مقصد ہوتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ بدن کی زکوٰۃ اسے کہہ لیں، اس سے بدن پاک ہوتا ہے گناہوں سے۔ حج جو ہے وہ ایک دیوانہ وار عبادت ہے کہ جس طرح حبیب اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے، جیسے مجنون لیلا کے گھر کے چکر کاٹتا تھا اور لیلا کے گھر کی گلی سے گزرا ہوا کتا کو بھی پکڑ کے وہ چومتا تھا کہ یہ لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے، مجنون تھا نا۔ اور حج میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کے گھر میں جا کر ننگے سر 2 سادہ کپڑوں میں اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ یہ عشق کی انتہا ہے، یہ عاجزی کی انتہا ہے کہ میں وہاں جو کچھ بھی ہوں، میں سردار ہوں، چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، MNA MP ہے، لیکن یا اللہ یہاں پہ میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، تیرے گھر کے چکر لگا رہا ہوں۔
اور نماز میں عاجزی کی انتہا ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب کسی کے سامنے عاجزی کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، اس سے زیادہ جھکنا ہمارا ضمیر برداشت ہی نہیں کرتا کہ کسی کے سامنے ہم زیادہ جھکیں، لیکن اللہ میں چلے جاتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی بالکل ہمارا سر جو ہے نا ہماری کمر برابر ہو، لیکن یہاں پر بھی عاجزی کا مکمل مظاہرہ نہیں ہوتا۔ مکمل مظاہرہ عاجزی کا کہاں ہوتا ہے؟ خشوع کا، خضوع کا، جب ہم اپنا ماتھا زمین پر اللہ کے لیے رکھ دیتے کہ اللہ اب تو میں نے اپنا ماتھا تیرے سامنے رکھ دیا ہے زمین پر، اس سے میں اور عاجزی، اچھا ماتھا زمین پر رکھ دیا اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت اونچا ہے، خود بالکل نیچے زمین پہ سر رکھ دیا اور رب کی ثنا پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، رب میرا پاک ہے جو بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ اور اعتکاف کا کیا مقصد ہے؟ اعتکاف کا مقصد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ میں نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کیا، نہیں ملا، پھر درمیان کے 10 دنوں میں تلاش کیا، نہیں ملا، پھر ایک کہنے والے نے مجھے کہا، یعنی فرشتے نے، کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاقراتوں میں ہے، لہٰذا جنہوں نے میرے ساتھ ابھی تک اعتکاف کیا وہ میرے ساتھ آخری 10 دنوں کا بھی اعتکاف کریں۔ تو مقصد تو یہی ہوا اعتکاف کا کہ اس میں اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ اچھا لیلۃ القدر ملنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کے ہاں الحمدللہ بڑا نیک گھرانہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں والد صاحب نے کہا کہ آج رات عبادت میں گزارنی ہے، تو ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، گھنٹے آدھے گھنٹے بعد پھر وہ آتا چکر لگاتا، ہاں کسی نے دیکھ نہیں لیا، کسی کو لیلۃ القدر نظر نہیں آیا؟ ہم نے کہا نہیں ابو جی ابھی تک تو نظر نہیں آیا۔ یعنی انہوں نے سنا ہوگا، ہے ایسے کہ کچھ لوگوں کو، کچھ اللہ والوں کو علامات نظر آ جاتی ہیں، جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں کڑوا پانی تھا سمندر کا، لیلۃ القدر میں جب میں باہر نکلا پانی پیا تو وہ بالکل شیریں اور میٹھا ہو چکا تھا، یہ صرف اسی رات میں تھا۔ کسی نے کہا کہ میں نے اس دن دیکھا کہ درخت جو ہیں وہ الٹے پڑے ہوئے، ان کے سرے زمین پر لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ علامت ہے۔ اور اس کی ایک علامت، مستند علامت وہ یہ ہے کہ جس رات لیلۃ القدر ہو اس سے اگلا دن جو سورج چڑھے گا اس میں کرنیں نہیں ہوں گی، شروع میں جس طرح کرنیں نہیں ہوتی سورج کی، وہ شروع کی کرنیں نہیں ہوں گی، وہ رات بڑی شفاف ہوگی، بڑی پرسکون ہوگی، لیکن نہ اس کے علامات دیکھنا مقصد ہے، نہ کڑوا پانی پی پی کے دیکھنا ہے کہ میٹھا ہوا یا نہیں، نہ درختوں کو دیکھنا ہے کہ الٹے ہوئے یا نہیں، نہ اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنا ہے کہ نور آیا نہیں۔ لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر میں رات عبادت میں گزار دی تو لیلۃ القدر مل گیا، بس یہی مقصد ہے، عبادت مقصد ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، کس حوالے سے ہے؟ اس حوالے سے ہے کہ اس میں آپ جو بھی عبادت کرو گے 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ تو ہم نے عبادت کرنا ہے یا علامات دیکھنے کے پیچھے گھومتے پھرنا ہے کہ جی کسی کو کچھ نظر آیا، کسی نے کچھ دیکھا؟ نہیں کوئی۔ اور ہماری ماشاءاللہ آنکھیں بھی وہ آنکھیں ہیں جو پورا سال کس طرح استعمال ہوتی ہیں، وہ لیلۃ القدر کی علامات کیا دیکھیں گے؟ ہمیں تو لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنا مل جائے تو ہمیں سارا مقصد حاصل ہو گیا۔ تو علامات کے پیچھے نہیں جانا کہ میں نے کیا دیکھا، کچھ علامت نظر آئی نہیں آئی، بس اس رات میں آپ کو عبادت کی توفیق ہو گئی تو لیلۃ القدر مل گیا آپ کو۔ ایک فارسی کا شاعر فرماتا ہے کہ اے خواجہ تو لیلۃ القدر کی نشانیوں کی کیوں ڈھونڈتا ہے، کیوں پوچھتا ہے کہ لیلۃ القدر کی نشانی کیا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ ہر شب قدر است گر قدرش می شناسی یا می دانی، کہ ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے اگر تو رات کی قدر کو جان لے، پورے سال کی ہر رات لیلۃ القدر بنا لے، ہر رات میں تلاوت اور ذکر اور تہجد پڑھ لے، ہر رات تیرے لیے لیلۃ القدر بن جائے گی۔ تو
مقصد اعتکاف میں بیٹھنے کا لیلۃ القدر ملنا ہے کہ وہ رات ہماری مسجد کے اندر گزرے گی، عبادت میں گزرے گی. مجھے اب اس سے کوئی کام نہیں ہے کہ وہ 21 ہے، وہ 23 ہے، وہ 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے. جس کو بھی ہوگا میری ہر رات عبادت میں ہوگی. اعتکاف میں بیٹھنے والے تو ہر رات عبادت کرتے ہیں. بالفرض ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے، عشاء کی نماز تراویح جماعت سے پڑھ لی، سو گیا، فجر کی نماز کے لیے اٹھا، سحری کی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی. حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اس کی 2 نمازوں کے درمیان ساری رات عبادت میں شمار ہوتی، ساری رات عبادت میں شمار ہو گئی اور مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے پڑھے ہیں تو اس معتکف کو سوئے سوئے بھی شب قدر مل جاتا ہے. کتنا بڑا مقصد ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے لیلۃ القدر کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو اللہ تعالیٰ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے. کتنی عظیم الشان برکت، کتنا اجر کہ ایک حج کے لیے لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. 10 11 12 لاکھ سے تو کم ہے ہی نہیں. لیکن اس کا یہ مقصد نہ لے لینا. وہ ایک شخص نے کہا کہ اچھا کام کرنا بھی صدقہ ہے، میں نے ایک بکرا صدقہ رکھا ہے لہٰذا میں کسی سے اچھی بات کر لوں گا تو میرا صدقہ ادا ہو جائے گا. جس پر حج فرض ہے اس نے تو کرنا ہے. یہ نہیں کہ مجھ پر حج فرض ہے لیکن وہاں جا کے 10 12 15 لاکھ روپے لگانے سے بہتر ہے میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جاؤں، 2 ایک کے بجائے 2 حج مل جائیں گے. وہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ جتنا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کرنے والوں کو ملتا ہے آپ کو مسجد کے اندر 10 دن مسلسل اعتکاف کی نیت سے رہنے پر اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیں گے. یہ نہیں کہ حج پر حج فرض ہے اور آپ کا حج جو ہے نا وہ فریضہ ادا ہو گیا، اس سے وہ فریضہ ادا نہیں ہوتا. تو کتنی عظیم الشان عبادت ہے اعتکاف کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. اور اس اعتکاف کی روح کیا ہے؟ روح جیسے انسان کے اندر پوری ایک جتنے بھی اعضاء ہیں ہر عضو اپنا ایک مقصد رکھتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کان دیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان دیا ہے لہٰذا ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے. ہر عضو اپنی جگہ با مقصد ہے، ضروری ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا فائدہ تب ہوگا جب اس بدن کے اندر روح ہوگی. روح نکل گئی، آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا، زبان نے بولنا چھوڑ دیا، ہاتھوں اور پاؤں نے حرکت چھوڑ دی، دل نے دھڑکن چھوڑ دی، دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا. جب تک روح ہے تو سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، جب روح نکل گئی تو کچھ بھی نہیں. تو اس اعتکاف کے جو بھی فضائل ہیں یا برکات حاصل ہونے ہیں یا 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملنا ہے، اس کے پیچھے روح خالص اللہ کی رضا کی نیت ہو. یہ نہیں کہ میں گھر کے کام نہیں کر سکتا لہٰذا اعتکاف بیٹھ جاؤں گا، 10 دن آرام سے بیوی بچوں سے ذرا کان محفوظ ہو جائیں گے، زیادہ باتیں سننے کو نہیں ملیں گے، گھر کے کاموں سے ذرا پرسکون ہو جاؤں گا. یہ نیت کرو گے تو پھر یہ ہے کہ وہ جو عبادات کرو گے اس کا تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے لیکن اعتکاف کا ثواب نہیں ہوگا. اللہ کی رضا اور توجہ الی اللہ، اس نیت سے آپ مسجد میں 10 دن گزاریں. اور تیسرا فائدہ کیا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو آرام کے ساتھ توجہ کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے، کوئی کال آ جاتی ہے، کہیں باہر جانا پڑ جاتا ہے، بند کر دیتے ہیں. ہمارا ذکر کرنے کو دل کرتا ہے، ٹک ٹک کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آ جاتا ہے. ہمارا ذکر جو توجہ کے ساتھ ہم کرنا چاہتے تھے نہیں ہو پاتا. لیکن جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا اب اس کی ساری توجہ اللہ کے طرف ہے، اب اس کی ساری توجہ عبادات کی طرف ہے، اب وہ توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. چوتھے نمبر پہ جب آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے یا بدخواہ ہے اور وہ آپ کو پیغام بھیجتا ہے کہ او بھائی فلاں مجھے معاف کر دو، آپ نہیں معاف کریں گے، وہ کہیں گے جاؤ اپنا کام کرو. پیغام بھیجتا ہے مجھے معاف کر دو، لیکن اگر وہ آپ کے گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ بس اب مجھے معاف کر دو، جب تک معاف نہیں کرو گے میں نہیں اٹھوں گا. تو میرے خیال سے جتنا بھی پتھر دل انسان ہو جس میں کچھ
ضمیر باضمیر ہو, کچھ شعور ہو, وہ کہے گا جب میرے گھر پہ آ گیا تو میں اسے معافی کر دیتا ہوں. تو جب بندہ 11 ماہ کے گناہوں میں لت پت 20 دن رمضان کے روزے اور اس میں دعائیں استغفار کرتا ہوا آخری 10 دنوں میں اللہ کے در پہ آگے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ جب تک معاف نہیں کرے گا میں نہیں اٹھوں گا. تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ذات اللہ کی ہے, اور اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد غیرت مند اہل ایمان ہوتے ہیں, جس میں جتنا ایمان زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی غیرت مند ہوگا. بے غیرت انسان با ایمان نہیں ہو سکتا, اور با ایمان انسان بے غیرت نہیں ہو سکتا. ایمان اور غیرت آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے, وہ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں, کیونکہ غیرت کا تعلق ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے. جب غیرت کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے اور ایمان کا تعلق بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے, تو ایمان اور غیرت کا تعلق بھی آپس میں بہت مضبوط ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر بڑے غیرت مند ذات ہیں. وہ کہتا ہے جو میرے گھر پہ آ گیا تو میں نے اسے معاف کر دی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے, اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.